غلام کا الزام۔ خلیفہ منصور کو شکایت کی گئی کہ ایک شخص کے پاس بنو امیہ نے کافی تعداد میں مال و دولت اور اسلحہ بطور امانت رکھا ہوا ہے۔ منصور نے اپنے پولیس افسر ربیع کو حکم دیا کہ اس شخص کو فوراً حاضر کیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور جس شخص پر الزام لگایا گیا تھا اس کو منصور کے سامنے حاضر کیا گیا۔ منصور نے پوچھا، ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ بنو امیہ نے مال و دولت اور اسلحہ بطور امانت تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، اسے فوری طور پر حاضر کرو اور بیت المال میں جمع کروا دو۔ اس آدمی نے اطمینان سے کہا، امیر المومنین، کیا آپ بنو امیہ کے وارث ہیں؟ خلیفہ نے کہا، نہیں۔ اس شخص نے پھر عرض کیا، کیا آپ کے حق میں کوئی وصیت کی گئی ہے؟ خلیفہ نے کہا، نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، پھر آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ منصور نے تھوڑی دیر تک اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا، بنو امیہ نے لوگوں پر نہایت ظلم و ستم کیے اور ان کے مال ہڑپ کر لیے۔ اب میں اس چھینے گئے مال کو واپس لے کر بیت المال میں جمع کراؤں گا۔ وہ آدمی کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کی طرف سے واضح دلیل ہونی چاہیے جسے قاضی بھی قبول کر لے کہ میرے ہاتھوں میں بنو امیہ کا جو مال ہے وہ لوگوں سے چھینا ہوا ہے، اور امیر المومنین کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بنو امیہ کے پاس لوگوں کے چھینے ہوئے مال کے علاوہ ذاتی اموال بھی تھے۔ منصور نے ایک مرتبہ پھر اپنا سر جھکا لیا اور کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، اے ربیع، اس شخص نے سچ کہا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس سے یہ مال اور اسلحہ واپس لیں۔ پھر منصور اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، تمہیں اپنی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا، میری ایک حاجت ہے۔ خلیفہ نے دریافت کیا، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، امیر المومنین، جن لوگوں نے آپ کو میری شکایت کی ہے ان کو میرے سامنے کیا جائے۔ اللہ کی قسم، میرے پاس بنو امیہ کی کوئی امانت، کوئی مال و دولت یا اسلحہ نہیں، نہ ہی کسی نے مجھے دیا ہے۔ منصور نے ربیع کو حکم دیا کہ جس شخص نے اس پر الزامات لگائے ہیں اسے حاضر کیا جائے۔ جب اس شخص کو حاضر کیا گیا تو وہ فوراً اسے پہچان گیا۔ کہنے لگا، یہ تو میرا غلام ہے، اس نے مجھ سے 3000 دینار ادھار لیے پھر بھاگ گیا۔ منصور نے غلام کی طرف قہر بھری نظروں سے دیکھا تو وہ کانپنے لگا اور کہا، بلا شبہ میں اس شخص کا غلام ہوں اور اس سے دینار لے کر بھاگ گیا تھا، اور پھر میں نے اس کے خلاف سازش کی تاکہ یہ گرفتار ہو کر قتل ہو جائے، مگر یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، میری ساری سازش اور کوشش خاک میں مل گئی۔ اس شخص نے منصور سے کہا، امیر المومنین، میں نے آپ کی خاطر اس غلام کو وہ 3000 دینار ہدیہ کر دیے اور مزید اسے 3000 دینار دیتا ہوں کہ یہ خلیفہ کی مجلس میں حاضر ہوا ہے۔ فائدہ، اس کہانی سے ہمیں کیا فائدہ ملا یا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ کہ جب آدمی حق پر ہو تو وہ کسی قسم کی حالات سے گھبراتا نہیں، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرتا ہے، اور کوئی بڑے عہدے والا اپنے سے کم درجے والے کی حق باتوں کو قبول کر لے تو یہ چھوٹا پن نہیں، بلکہ چھوٹا پن تو یہ ہے کہ اس کم درجے والے کے سامنے
حق بات پر اڑ جانا یعنی اڑ جانا.